اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون۔ سورہ طور آیت 44۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو بھی کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے، بس آپ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کفار اور مشرکین کی ذہنی کیفیت کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے مشاہدات پر بھی بات سمجھنے کے اہل نہ ہوں گے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا، کسف ٹکڑے کو کہتے ہیں، یعنی آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر گرنے والے ہوں تو وہ بھی اس کو عذاب سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو بادل ہے۔ قوم یونس نے بھی کہا تھا کہ یہ بادل ہے، عذاب کو وہ عذاب نہیں سمجھ سکتے جب تک ان کے اوپر وہ عذاب آتا نہیں ہے۔ وہ فرض فرما رہا ہے کہ وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھ لے كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، آسمان سے کوئی ٹکڑا گر رہا ہے تو بھی وہ اس کو سحاب مرکوم، یعنی سنگین، جس میں بہت زیادہ پانی ہے، پانی کی وجہ سے بادل جو ہے وہ سنگین ہو جاتا ہے، وہ اس کو سنگین بادل سمجھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے حکم ہوتا ہے فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیجیے۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا دے۔ اللہ اپنے سائے رحمت اس سے اٹھا دے۔ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھائے گا ان سے تو ان کے اوپر کوئی رحم کرنے والا تو کوئی اور نہیں ہوگا، ان کو عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کی زندگی بنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کو سب سے زیادہ سزا دینا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب مجرم کو اپنے جرم میں سرگرم حالت میں اللہ چھوڑ دیتا ہے تو سطحی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یہ دیکھو جی ان کے ہاں دولت اور مال دولت کے ریل پیل ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے، ہم کو نہیں دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کل کی طاغوتی طاقتوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، صنعت ہے، اور بہت پیش رفت بھی ہے۔ مسلمان پیچھے ہے۔ خود مسلمانوں میں بھی جو بے عمل ہوتے ہیں، جو کسب و کار میں حلال حرام نہیں دیکھتے، ان کا کاروبار چمک رہا ہوتا ہے، اور ان کے کاروبار میں وسعت آ رہی ہے۔ پھر غریب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ حرام کھاتا ہے، اور اس کے کاروبار میں وسعت آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ یہ نہیں خیال کرتے، یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی سزا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، ان سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اپنے حبیب سے بھی فرمایا فَذَرْهُمْ، آپ بھی ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ کرنے دیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑی سزا دے دیں، کہ ان کو اپنے حالت پہ چھوڑ دیں، تو اور غلط فہمی میں اور گمراہی میں وہ چلے جائیں گے۔ وَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ، ان اپنے دن کے یعنی قیامت کے دن، ان کے جرم کی سزا ملنے کا جو دن ہے، اس دن کے آنے تک ان کو چھوڑ دیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم، اس دن وہ اپنے جو مکاریاں ہیں، تدبیریں ہیں، وہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ جب عذاب کا دن آئے گا، ان کو کوئی بس نہیں چلے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بے یار و مدد ہوں گے، وہ اپنی کسی قسم کی تدبیر اور سازش جو ہے وہ اس کو بروئے کار نہیں لا سکیں گے، نہایت مجبوری کے عالم میں ہوں گے جب ان کا دن آئے گا۔ اس دن تک کے لیے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ فَذَرْهُمْ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ جو مشرک ہے، یہ کافر ہے، ان کے لیے ان کا جو فرمایا ہے کہ ان کا جب دن آ جائے گا، عذاب کا دن، سزا اور جزا کا دن آئے گا، تو ان کے کوئی بس نہیں چلے گا۔ فرمایا نہیں، اس سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے قبر میں، عالم برزخ میں بھی یہ لوگ عذاب میں ہوں گے۔ قیامت کے دن جو ہے بڑا عذاب دیکھیں گے، لیکن اس دن سے پہلے بھی یہ لوگ عذاب چکھیں گے۔ بتایا آپ کو کہ انسان جب مرتا ہے، حالت موت میں ان کو بتا دیا جاتا ہے، ان کی قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے حالت موت میں، احتضار کی حالت میں، وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔
واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم، اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، حین تقوم، جب آپ اٹھیں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ اللہ حکم دے رہا ہے واصبر لحکم ربک، حکم رب تک صبر کرو۔ صبر کرنے کے بعد صبر کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ان وسائل کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اپنے رب کا حکم آنے تک جو ہے وہ واصبر، صبر کرو۔ صبر اور حوصلہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ اگلے آیت میں اس کا ذکر ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر کر، آپ ہماری نگاہوں میں ہے، آپ ہماری زیر نظر ہے، ہم آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے غائب نہیں ہے، نہ معاذ اللہ غافل ہیں۔ آپ کو اپنے حال پر تو ہم نہیں چھوڑ رہے نا، آپ کو اپنی نظر میں ہم نے رکھا ہوا ہے، اپنی حمایت میں رکھا ہوا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کفار کے لیے فرمایا فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ، ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیا۔ ان کے مقابلے میں اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں ہے، ہمارے نگہبانی میں ہے، فکر نہ کریں۔ لیکن پھر بھی صبر کے لیے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور حمد رب کے ساتھ تسبیح کرو، اللہ کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہے، ہماری حفاظت میں ہے۔ اس کے باوجود صبر کے لیے وسائل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ فَسَبِّحْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح پڑھو، حین تقوم، جب آپ اٹھ جاتے ہیں۔ اٹھ جاتے ہیں، کس کے لیے اٹھ جاتے ہیں؟ مختلف اقوال ہے یہاں پر۔ نیند سے اٹھ جاتے ہیں، نماز کے اٹھ جاتے ہیں۔ حین تقوم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے مجلس سے اٹھ جاتے ہیں۔ کس سے اٹھ جاتے ہیں؟ اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ حین تقوم، جب آپ اٹھ جاتے ہیں۔ کب؟ کون سا اٹھ جانا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں حین تقوم سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تہجد کے لیے اٹھو، قم اٹھو تہجد کے لیے۔
ادھر فرمایا حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قم، اس حکم کی تعمیل میں آپ اٹھتے ہیں۔ یہ ہم کو قرآن سے یہ تفصیل ملتی ہے۔ لہذا حین تقوم اے حین تقوم لصلاۃ اللیل، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت تسبیح پڑھو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے بعض حصوں میں، اس کے علاوہ رات کے بعض حصوں میں بھی، من اللیل، من سے بعض حصے سمجھ میں آتا ہے، من تبعیض، کہ رات کے بعض حصوں میں بھی اٹھ کے تسبیح پڑھو، آپ کو صبر آئے گا، آپ میں حوصلہ آئے گا، آپ کی شخصیت میں ایک ہی قسم کا استحکام آئے گا، تسبیح سے، اللہ کی تسبیح سے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے غروب کر جاتے ہیں، ستارے غروب کرتے ہیں، کیا مطلب ہے ستارے غروب کرتے ہیں؟ یعنی جب دن آتا ہے اس وقت بھی تسبیح پڑھو۔ سورج جب طلوع کرتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے تو ستارے ناپید ہو جاتے ہیں، ادبار النجوم، اور ستارے جب غروب کرتے ہیں، کب؟ جب صبح کی روشنی پھیل جاتی ہے، اس وقت۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم من اللیل 3 مرات فینظر فی آفاق السماء، آپ رات کو 3 بار اٹھتے تھے، یقوم من اللیل 3 مرات، 3 بار اٹھتے تھے، فینظر فی آفاق السماء، آسمانوں کے آفاق کی طرف نگاہ کرتے تھے، وَيَقْرَأُ الْخَمْسَ من آل عمران، آل عمران کی 5 آیتوں کی تلاوت فرما کرتے تھے، آخرها إنك لا تخلف الميعاد ہے، اس کے آخر میں لا تخلف الميعاد آتا ہے، یہاں تک کہ 5 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ثم يفتتح صلاة اللیل، اس کے بعد تہجد شروع فرماتے تھے۔ یہ تہجد سے پہلے اٹھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور 5 آیتیں جو ہے وہ آل عمران کی 5 آیتیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب سے مراد صبح کی نماز ہے، صبح کے جب روشنی پھیل جاتی ہے تو ستارے جو ہے وہ ناپید ہو جاتے ہیں، اور اس سے مراد کہتے ہیں 2 رکعت نماز نافلہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، فجر کے بعد، یعنی روشنی پھوٹنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت 2 رکعت نماز نفل کی پڑھنا ہوتا ہے،
نماز فجر سے پہلے نفل 2 رکعت، یہ 2 رکعت نفل کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں سے سورہ الطور ختم ہے، اس کے بعد سورہ شروع ہو جاتا ہے سورہ النجم۔ سورہ النجم بھی مکی ہے، اور والنجم اذا ہوا پہلی آیت اسی سے نام ہے سورہ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے۔ پہلے ابھی آیا ہے کہ ستارہ جب غروب کرتا ہے تو صبح کی روشنی پھوٹتی ہے، تو صبح کی روشنی پھوٹنے پر ستارے غائب ہو جاتے ہیں، نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو غروب کرتے ہیں، یعنی صبح کے۔ اور پھر ستارے جب غروب کرتے ہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، دن آتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا رفیق، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ صاحبکم، تمہارا صاحب، رسالت مآب کو مشرکین کا صاحب بتایا، یا رسالت مآب کو قرآن کے مخاطبین کا صاحب بتایا۔ انسان اور انسان کے درمیان میں کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت لفظ صاحب استعمال کرتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اور جب کوئی بھی رشتہ نہیں ہے تو صاحب کہتے ہیں۔ جی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے عام افراد کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، تو صاحب کہہ دیا۔ ہماری زبان میں اصطلاح میں بھی یار کہتے ہیں، اور یار، لہذا صاحب یار کہنا جو ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ رسالت مآب کو صاحب کہہ دیا کیونکہ آپ ان کے درمیان میں زندگی کرتے رہے، ان کے ساتھ رہیں، اسے معاشرے میں، اور انہی لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے رہے۔ سب کو پتہ تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، معلوم تھا یہ، اور ان کے مزاج سے، ان کی سیرت سے، ان کی طبیعت سے اور ان کی ترجیحات سے واقف تھے لوگ، جانا پہچانا بندہ تھا رسالت مآب۔ بنی ہاشم کا ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا، سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا ما ضل، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ گمراہ ہو گیا، بتوں کو چھوڑ دیا،
ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ تو گمراہ ہو گیا، باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا، کوئی اور نیا مذہب لے کر کے آتا ہے، یہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے گمراہ نہیں ہوا، صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ ہی بہکا ہے۔ ضل گمراہ ہدایت کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ مثلا فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ہدایت پر ہے، ایک فریق ضلالت پر ہے۔ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت آتی ہے، لیکن غوا کے مقابلے میں رشد، قد تبین الرشد من الغی، اور رشد کے مقابلے میں غوا آتا ہے، یعنی رشد عقلی، فکری طور پر یہ رشید، سمجھدار اور لائق انسان، نہایت سمجھدار ہے، رشید یعنی سمجھدار، عاقل انسان۔ یہ غوا کہتے ہیں، اس میں وہ بات نہیں رہی، رشد عقلی اور سوجھ بوجھ میں یہ ناکام آدمی ہے غوا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا نہ گمراہ ہوا ہے، نہ صحیح مذہب کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی اس کی فکری سوچ اور صلاحیت میں کوئی فرق آیا ہے، کوئی فرق نہیں آیا، اسی فکری صلاحیت کے مالک ہے ابھی بھی، اور راہ راست کی طرف دعوت بھی دینے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ہے، وہ آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔